ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین۔ معراج کے معنی بلندی کے ہیں۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پلک جھپکنے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ 28 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس واقعے کو تصدیق کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تعریف کرنا بند کر دو، آج رات میری بندگی روک دو اور جنت الفردوس کو لباس اور زینت سے آراستہ کر دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ اپنے ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ جہنم کو تالا لگا دے اور جنت کی محل کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب قبروں میں عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل علیہ السلام سواری کی تلاش میں جنت میں جاتے ہیں اور ایسی سواری کا انتخاب کیا جو کبھی کسی شہنشاہ کو میسر نہیں ہوئی، بلکہ کبھی کسی نے نہ اسے دیکھا اور نہ ہی اس کا گمان کیا۔ قرآن پاک کی وہ صورت جس میں واقعہ معراج کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ وہ واحد صورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے کیا، جس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ کہ برکت رکھی ہے ہم نے جس کے اطراف میں، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک لے گیا اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دیا۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں ہے۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ کے راستے پرانے زمانے کے مطابق 40 دن کا سفر تھا، مگر اللہ رب العزت نے یہ پلک جھپکنے میں بہت تھوڑے سے ہی وقت میں کروایا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی کہ آپ معراج کے سفر سے واپس آ گئے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں جن کے راوی حضرت مالک بن ساکہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حالات و واقعات ہمیں خود بتائے جس رات انہیں معراج پر لے جایا گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ الحجر آئے ہیں جس کے معنی بھی اسی حصے یعنی حتیم کے ہیں۔ سامعین، یہاں میں واضح کرنا چاہوں گی، حتیم خانہ کعبہ کا سفید والا وہ حصہ ہے جسے قریش نے باہر کی جانب چھوڑ دیا تھا اور اسے مزید تعمیر نہ کیا جیسے باقی خانہ کعبہ کو کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی مصلحت تھی۔ آج حجاج کرام جب بھی مکہ جاتے ہیں تو اس میں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں، گویا انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔
آگے جا کر معلوم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس نے یہاں سے یہاں تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف تک آپ کا سینہ چاک فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور پھر ایک سنہری برتن لایا گیا جو ایمان و نور سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر نور بھر دیا گیا اور پھر اسے لوٹا دیا گیا، پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ کچھ روایات میں پورے پیٹ مبارک کو زمزم سے دھونے کا ذکر آیا ہے اور اس میں بھی ایمان و حکمت بھر دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا جس کا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا نام براق تھا اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ جب سواری کے لیے براق آپ کے پاس لایا گیا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تجھ پر کوئی آدمی ایسا سوار نہیں ہوا جو اللہ کے ہاں ان سے زیادہ معزز ہو؟ براق یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے لیے سواری کا انتظام یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعظام و تکریم کے لیے تھا، ورنہ اللہ جل شانہ اس کے بغیر بھی اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ وہ آپ کو بیت المقدس پہنچا دیتا، رشتے کے ذریعے سے یا زمین کا فاصلہ سمیٹ کر یا کسی اور طریقے سے، لیکن سواری بھیج کر آپ کو وہاں لے جانے میں آپ کا شرف و اعزاز تھا۔ جیسے بادشاہ کسی معزز شخصیت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کے احترام و اعزاز میں اسی قسم کا اہتمام کرتا ہے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ مکہ میں ہے اور مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں، جس کا پرانا نام ایلیہ ہے۔ مکے سے القدس تک کی مسافت پرانے زمانے کے مطابق 40 دن کی تھی، لیکن 40 دن کی یہ مسافت اس رات کو اللہ کے حکم سے ایک تھوڑے سے حصے گویا پلک جھپکنے میں طے ہوئی۔ براق نے جب سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مدینہ پہنچا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے اور فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد یعنی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور پھر وہاں سے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشبو آ رہی تھی، تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ فرعون کی ایک باندی تھی، فرعون نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو زندہ جلایا تھا، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں۔ پھر براق کو اسی مقام پر باندھا جہاں انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سے انبیاء موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ کون امامت کروائے، کہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تمام انبیاء کرام تھے جو اس دنیا میں آج تک مبعوث ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی ہے۔ سامعین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنے اور تمام انبیاء آپ کے مقتدی۔ حق تعالیٰ کی جانب سے یہ واضح ہو گیا کہ قیامت تک تمام شریعتیں ختم اور اب قیامت تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گی اور اسی کی پیروی کرنے والا کامیاب ہوگا۔ ایک حدیث میں داروغہ جہنم مالک سے بھی ملاقات کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں بیت المقدس سے امامت کر کے نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالک داروغہ جہنم ہے، اس سے سلام کریں۔ میں اس کی طرف مڑا ہی تھا تو اس نے پہل کر کے مجھے سلام کر دیا۔ یہاں سے آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ،
اور دربان نے دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا وہاں آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے ذکر میں یہ بھی بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کے دائیں اور بائیں جانب پرچھائیاں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ ان میں سے دائیں جانب والی جنتی اور بائیں جانب والی جہنمی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو غم کی وجہ سے رونے لگتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، اور وہی سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جو دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے حامل اور سرخ و سفید رنگ والے تھے، صفائی پسند اتنے تھے معلوم ہوتا تھا گویا وہ غسل خانے سے نکلے ہیں۔ پھر جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی وہی معاملہ ہوا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ آپ دراز قد کھلے بالوں والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا کے ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہوں۔ پھر وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میرے سامنے بلند کیا گیا، میں نے اس کے متعلق پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کی عبادت کا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، یعنی قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اور یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا تو اس کا پھل بیر حجر شہر کے مٹکوں جیسا تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل نے کہا 2 باہر والی نہریں وہ جنت میں ہیں اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر آپ کے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا اور آپ کے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ آپ نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبرائیل نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ پھر آپ پر 1 رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ جب آپ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب چھٹے آسمان پر گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں، بس آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں
اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ چنانچہ آپ دوبارہ واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پھر پہلی والی بات کی، چنانچہ آپ نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے 10 نمازیں اور کم کروا دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 5 نمازیں کروا لیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ نے فرمایا میں بار بار اپنے رب سے سوال کر بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے اب میں اس پر راضی ہوں اور اسے ہی تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں کچھ آگے گیا تو ایک منادی نے بآواز بلند کہا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا، ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، رو پڑے تھے۔ علماء نے کہا کہ یہ رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ عالم بالا و عالم آخرت میں دل حسد، بغض، کینہ وغیرہ سے زائل سے پاک کر دیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام تو ویسے ہی معصوم اور نیک ہوتے ہیں۔ رونے کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا وہ معاندانہ مخالفانہ رویہ تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ اتنے عرفہ درجات کے حامل نہیں ہوں گے جتنے وہ بنی اسرائیل کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری کی صورت میں ہو سکتے تھے، کیونکہ ایک نبی کے جتنے صحیح پیروکار ہوں گے ان سب کی نیکیوں کا اجر اس کے پیغمبر کو ملے گا۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک تو آپ کی نبوت کا وقت قیامت تک ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی متبع یعنی تابع دار بھی زیادہ ہے۔ یوں آپ کا اجر و صلہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے، جو آپ کے زیادہ سے زیادہ عرفہ درجات کا باعث ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ محبوب اللہ کے لیے وقت روک دیا گیا تھا اور وقت بالکل بھی نہ گزرا، جیسا آپ کو پہلے بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ مکے میں صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی سوچ میں غمگین اور پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے استہزاء کے انداز میں پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا، کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ اس نے کہا، پھر صبح کو آپ ہمارے درمیان کیسے موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کی قوم کو بلا کر لاؤں تو کیا آپ ان سے یہ بات کریں گے جو مجھ سے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس نے عربوں کے طریقے کے مطابق آواز لگائی۔ اس کی آواز سن کر لوگ مجلسوں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ ان سب کو لے کر آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اب آپ اپنی قوم کے سامنے وہ بات بیان کریں جو آپ نے مجھ سے کی تھی۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا، پھر صبح آپ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کچھ لوگ تالیاں پیٹنے لگ گئے، کچھ نے اسے جھوٹ سمجھ کر اپنے سروں پر تعجب اور حیرانگی سے ہاتھ رکھ لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کر کے ہمیں بتائیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دیں۔ میں بیان کرتا رہا حتیٰ کہ بعض چیزوں میں مجھے التباس ہونے لگا تو مسجد میرے سامنے کر دی گئی۔ بس میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی صفتیں بیان کرتا رہا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا، اللہ کی قسم، اس نے صفتیں تو ساری صحیح بیان کی ہیں۔ پھر کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مان گئے اور اگر ان کو متنزل کر دیں تو کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟
لوگوں نے خوش ہو کر کہا تالیاں بجاتے ہوئے، ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھے ہمارا وار کارگر ہوا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ ان کے پاس آسمان سے آتا ہے۔ اگر ان کو ایک بار آسمان پر لے گیا، یہ کون سا عجیب بات ہے۔ اسی واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل دیا۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔